السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی اور اس خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے اس مقدس شہر میں ان کی تشریف آوری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ شہر مقدس میں امن کے لیے، اس میں رزق کے اضافے کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی۔ یہ تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم جو ہے دین حنیف پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ کون کتنا سچا ہے اور کون کتنا جھوٹا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک رسم بیپٹزم کا ذکر کیا گیا ہے۔ عیسائیوں کی ایک مشہور رسم تھی جو ان میں ابھی بھی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ رسم کیا تھی، اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا کن تھے تم شہداء موجود اس جب حضر آئی یعقوب کو الموت موت اس جب قالا کہا اس نے لبنی ہی اپنے بیٹوں سے ماں کس چیز کی تعبدون تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی وا اور الہ آبائی کا تیرے باپ دادا کے معبود کی ابراہیم وا اور اسماعیل وا اور اسحاق الہن کے معبود واحدن ایک کی وا اور نحنو ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کس چیز کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے اور تیرے باپ دادا کے معبود یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو ایک ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تل کا یہ امتن ایک جماعت ہے، قد تحقیق خلط گزر گئی، لہا اسی کے لیے ہے ماں جو کسبت اس نے کمایا، وا اور لکم تمہارے لیے ہے ماں جو کسب تم نے کمایا، وا اور لا نہیں تسألون تم سوال کیے جاؤ گے اما اس کے بارے میں کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک جماعت تھی جو پہلے گزر چکی ہے، اور جو اس نے کمایا اس کے لیے وہ ہے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال ان کے بارے میں نہیں کیا جائے گا کہ وہ عمل وہ کرتے تھے۔ وا اور قالو انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ تم یہودی وا او یا نصارا عیسائی تہتدوا تو تم راہ پا جاؤ گے۔ کل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیمی کی حنیفن جو حنیف تھا، یکسو تھا، وا اور ماں نہیں کانا تھا وہ من مشرکین میں سے۔ انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو راہ پا جاؤ گے، لیکن کہہ دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں اس مذہب ابراہیم کی، ملت ابراہیمی کی جو یکسو تھا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ قولو کہو تم آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وا اور ماں اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وا اور ماں جو انزلہ نازل کیا گیا الی طرف ابراہیم کے، وا اور اسماعیل وا اور اسحاق وا اور یعقوب کے، وا اور اسباط اس کی اولاد کے، وا اور ماں جو اوتیہ دیے گئے موسیٰ وا اور عیسیٰ، وا اور ماں جو اوتیہ دیے گئے النبیون انبیاء من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نہیں نفرقو ہم فرق کرتے بینا درمیان احدن کسی ایک کے منہم ان میں سے، وا اور نحنو لہو ہم اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ کہ ان سے کہہ دو کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، اس پر جو نازل کیا گیا تھا ہماری طرف سے، اور جو نازل کیا گیا ہے حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر، اور جو دیا گیا انبیاء کو اپنے رب کی طرف سے، ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا اس ساتھ اس چیز کے آمن تم ایمان لائے ہو تم بھی جس کے ساتھ، فقط تو یقیناً اہتدوا وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، وا اور ان اگر تولوا وہ اعراض کرے فإنما ہوا تو وہی ہیں فی شقاق مخالفت میں، فسیکفیکہم اللہ تو سو ان قریب اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا، کافی ہو جائے گا تم کو اللہ، وا اور ہوا وہی ہے السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ پھر اگر وہ ایمان لے آئے ساتھ اس چیز کے جس کے ایمان لائے ہو تم، جیسا ایمان تم لائے ویسا وہ لے آئے تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اگر وہ پھر بھی اعراض کریں تو وہی ہیں مخالفت کرنے والے، سو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا ان کی طرف سے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، وا اور من کون ہے احسن زیادہ اچھا من اللہ سے صبغتاً رنگ میں، صبغہ رنگ، وا اور نحنو ہم لہو اسی کے عابدون عبادت گزار ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے رنگ میں، اللہ کے رنگ سے زیادہ کون سا اچھا رنگ ہے، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ کل کہہ دیجیے اتحاجوننا کہ تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، وا اور ہوا وہی ربنا ہمارا رب ہے، وا اور ربکم تمہارا رب ہے، وا اور لنا ہمارے لیے ہیں
اعمالنا ہمارے اعمال وا اور لکم تمہارے لیے ہیں اعمالکم تمہارے عمل وا اور نحنو ہم تو لہو اسی کے لیے مخلصون مخلص عمل کرنے والے. کل کہہ دیجیے کیا تم اس بارے میں ہم سے جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں اور تم سے تو ہم جو ہے اسی کے لیے خالص عمل کرنے والے ہیں. کیا تقولون تم کہتے ہو انا بے شک ابراہیم وا اور اسماعیل وا اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب وا اور الاسباط ان کی اولاد کانو تھے وہ ہودن یہودی او یا نصارہ عیسائی. کل کہہ دیجیے کیا انتم تم اعلم زیادہ جانتے ہو ام یا اللہ وا اور من کون ازلم زیادہ ظالم ہے ممن اس سے جس نے قتم چھپائی شہادتاً گواہی اندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ کی طرف سے وا اور ما نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تم عمل تعملون تم عمل کرتے ہو. کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب یہودی تھے یا عیسائی تھے. کہہ دیجیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے چھپائی حقیقت چھپائی اور وہ گواہی جو ان کے پاس پہلے آ چکی تھی اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے پھرتے ہو. تل کا یہ امتن ایک جماعت تھی قد تحقیق خلط گزر گئی لہا اس کے لیے کسبت اس نے کمایا وا اور لکم تمہارے لیے ہے ما جو کسب تم نے کمایا وا اور لا نہیں تسألون تم سوال کیے جاؤ گے اما اس کے بارے میں کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے. اللہ نے کہا فرمایا ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے گزر چکی تھی اور اس کے لیے وہی عمل ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اللہ ہمارا لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت آئی تھی تو اے یہودیوں تم کیا اس وقت موجود تھے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک کہ ہم آپ کے جو معبود ہیں ان کی عبادت کریں گے و الہ آبائک اور آپ کے جو باپ داداؤں کا معبود ہے ان کی عبادت کریں گے. اور پھر آگے وضاحت فرما دی وہ کون تھے وہ کون سے باپ دادا ہیں. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہن واحدن کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق کے جو ہمارے دادا ہیں ان کا سب کا جو رب تھا وہ ایک تھا. ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب یہاں پر بعض یہودیوں کا کہنا تھا کہ حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل آتا ہے نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر قائم رہیں. تو یہ آیت میں اس کا جواب دے دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہوئی کیا تم اس وقت موجود تھے جو تم کہتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو یہودیت کی دین پر قائم رہنے کا کہا. نہیں, انہوں نے اپنی اولاد سے کیا کہا کہ تم اس رب کی پیروی کرنا جس کی تمہارے باپ داداؤں نے پیروی کی تھی اور وہ رب کیا تھا اللہ تعالیٰ تھے. اور چاہے تورات کے اتارنے والے بھی وہی ہیں, انجیل کے اتارنے والے بھی وہی ہیں, قرآن کے اتارنے والے بھی وہی ہیں. انہوں نے ایک کتاب کو پکڑنے کا نہیں کہا تھا, انہوں نے اس رب کی حکم ماننے کا کہا تھا جس کا تم حکم مانتے ہی نہیں ہو اور وہ اسی کے فرما بردار تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا امتن قد خلت لہا کہ یہ امت تو ایسی ہے, یہ ایک جماعت ایسی تھی جو پہلے گزر گئی. قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ٹھیک ہے انہوں نے جو کام کیے وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. کل قیامت میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا, وہ کیا پچھلی امتیں کیا کام کرتی, تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی امتوں کی وضاحت فرما رہے ہیں ان کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ ایسا نہ ہو تم اس سوچ میں پڑ جاؤ اس میں کہ پچھلی امتوں نے جو کیا تھا ان کو تو ان کی سزا مل گئی, ہم پر قرآن اترا ہے ہم نے مان لیا تو ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے. اگر اعمال اچھے نہیں کیے تو تم بھی بچ نہیں سکتے, کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پچھلی امتوں نے تو جو کمانا تھا وہ کما لیا اور جو تم کماؤ گے اس دنیا میں جو عمل کرو گے اس کا بدلہ تمہیں کل قیامت والے دن ملے گا. تو ولا تسألون عما كانوا يعملون تو ان کے بارے میں باتیں کرنے سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کے بارے میں تم سے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیے تھے. اور پھر آگے ایک اور چیز بتائی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. پھر کیا ہے عیسائی اور یہودی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ یہودی ہو جاؤ اور تو تم کیا پاؤ گے راہ پا جاؤ. یعنی اصل ہدایت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی بننے میں عیسائی بننے میں یعنی کہ وہ اپنے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں. عیسائی کیا ہے مسلمان کو کہہ رہے ہیں تم عیسائی بن جاؤ تو تم جو ہے وہ صحیح راہ پہ آ جاؤ گے. یہودی کہتا ہے تم یہودی بن جاؤ تو تم صحیح راہ پر آ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کیا ان سے کہتے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ اصل دین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. اب یہاں پر اس کا ذکر کیوں کیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ مشرکین بھی اپنے آپ کو منسوب کیا کرتے تھے, یہ عیسائی بھی یعنی کہ عیسائی بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے, یہ یہودی بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے. لیکن کیا تھا ان کے دین کی وہ پیروی نہیں کرتے تھے. عیسائیوں نے کیا کیا شرک کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے دیا. یہودیوں میں سے بعض
بعض لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ شرک دوسرے طریقوں سے کرنے لگے۔ تو یہاں پر یہ فرما دیا کہ اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، تم کہو کہ ہم اصل ماننے والے ان کے دین کے جیسے انہوں نے کیا، انہوں نے اپنی اولاد سے کہا ہم وہی کریں گے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین نہیں تھے۔ اگر تم مشرک بتوں کی پوجا کرتے ہو تو حضرت ابراہیم بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے۔ اگر یہودی کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں یا عیسائی دیتے ہیں تو وہ ان سب کاموں میں شریک نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ قولو، تم کہہ دو اے مسلمانوں، آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ہم پر جو نازل ہوا، یہ کتاب نازل ہوئی، اور جو اس سے پہلے انبیاء پر، ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے جو اصول جو ان کے اوپر نازل فرمائے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، جو حضرت موسیٰ کو دیا گئی کتاب یعنی تورات، اور حضرت عیسیٰ کو دی گئی جو کتاب یعنی کہ انجیل، ہم سب اس کے ماننے والے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ ان کے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، پیغمبروں کو، ہم سب ان کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ کون افضل ہے اور کون جو ہے وہ مفضول ہے، سب انبیاء برابر ہیں درجے میں۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب کس کے فرمانبردار ہیں؟ ایک اللہ کے فرمانبردار ہیں جس نے سارے انبیاء کو بھیجا، ہم جس نے جو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہم ان سب کو ماننے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ پھر ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے آئے، یعنی یہودی، عیسائی وغیرہ جو مشرک جتنے بھی لوگ ہیں، اگر یہ مسلمانوں کی طرح آپ کے زمانے میں جس طرح ان کو ایمان لے کر آ رہے تھے باقی لوگ، اس طرح ایمان لے آئیں تو پھر یہ ہدایت والے ہیں۔ یہ اس طرح ہدایت والے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں ابھی والی کتاب کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا، یا عیسائی کہ ہم پہلے والی حضرت عیسیٰ کو مانیں گے لیکن اب کو نہیں مانیں گے۔ تو ان کے اللہ تعالیٰ نے شرط بتا دی، پہلے کو بھی مانو اب کو بھی مانو تو تم جو ہے وہ مسلمان ہوگے، تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ہدایت پانے والے ہوگے، ورنہ تم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہو۔ صرف تمہارے ساتھ نام لگ گیا یہودی کا، تمہارے ساتھ نام لگ گیا عیسائی کا، تمہارے ساتھ نام لگ گیا مشرک کا، تم ان میں سے نہیں ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ در حقیقت کیا ہے کہ اگر یہ منہ موڑیں گے ان صحیح چیزوں سے تو تم کیا ہو؟ دشمنی میں پڑ گئے، تم نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر لی۔ اب کیا ہوگا؟ ان قریب فَسَيَخْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تمہیں کافی ہو جائے گا اور تم سے پھر اللہ تعالیٰ نپٹ لے گا، دشمنی میں تم اللہ تعالیٰ سے پڑ گئے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ پھر آگے ایک اور چیز ذکر کی، صبغۃ اللہ۔ اب صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، جو بھی رنگ ہوتے ہیں ان کو صبغہ کہا جاتا ہے۔ تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا دیا، اس سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اس کے مطابق ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ یہ احکام کو ماننا ہے، ان پر عمل کرتا گیا تو اس نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا دیا۔ تو اس سے یہ مراد ہے۔ اور کہو کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ صبغۃ اللہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا؟ اصل میں عیسائیوں کی ایک رسم تھی بیپتیسم، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ استباغ کہتے ہیں رنگ چڑھانے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص جب عیسائی بنتا تھا تو اس کو وہ غسل دیتے تھے، ٹھیک ہے، شخص جب مذہب میں داخل ہوا تو اس کو پورا پانی کے اندر غسل دیتے تھے، جو اب بھی یہ لوگ دیا کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ رنگا ہوا پانی بھی ہوتا ہے، یعنی لال کر اس میں ڈالا ہوتا تھا اور پھر اس میں جو ہے وہ غسل دیتے تھے۔ اب ان کے خیال میں اس طرح سے ان پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا تھا، تو یہ بیپتیسم پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے، جب تک وہ بیپتیسم نہ لے لے تو وہ گناہ گار ہی رہتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا یہ صرف ان کا ایک خیال ہی ہے، اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ رنگ چڑھانا ہے تو اپنے اوپر رنگ اللہ کا چڑھاؤ جو توحید کا خالص رنگ ہے۔ پھر آگے فرمایا ان سے کہہ دو قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم سے لڑ رہے ہو؟ وہ تو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہاں سے ان سے کنارہ کش ہونے سے کہا جا رہا ہے کہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود، ان کو سمجھانے کے باوجود اگر نہیں سمجھ رہے تو بس آپ کنارہ کش ہو جائیں اور ان سے کہہ دیں کہ وہ ہمارا رب بھی تھا اور تمہارا رب بھی ہے، لیکن تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، کل قیامت والے دن اس کا حساب ہو جائے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس کے مخلص ہو کر اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ،
کہ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو ایسی شہادت کو، ایسی بات کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہو. یعنی جب ساری بات ان کے پاس پہنچ چکی ہے پھر بھی وہ ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس سے بے خبر نہیں. یعنی یہ حقیقت دراصل ان کو معلوم ہے. یہ تمام انبیاء اکرام توحید خالص کا درس دیتے رہے ہیں. ان بے بنیاد عقیدوں سے ان انبیاء کا کوئی تعلق نہیں ہے. خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آئے گا جو اس شہر میں، مقدس شہر میں پیدا ہوگا. سب کچھ موجود ہے ان کے پاس. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے، میرے پاس سے تمہارے پاس شہادت آ چکی ہے، پھر بھی تم جو ہے وہ ظالم ان کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے. تل کا امت ان قد خلت، یہ ایک امت تھی جو بہرحال گزر گئی. لہا ما کسبت، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے. ولکم ما کسبتم، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارا ہے. ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ آیت ذکر کی، تو اس میں اشارہ فرما دیا کہ تمہارا کام ان کو بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اس کے بعد جب تم نے اپنا کام کر دیا اس کے بعد تم سے بار بار نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ عمل کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے، یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اس کے بعد تم اپنے اعمال کی فکر کرو. تمہارا کام ایک دفعہ کہہ دینا تھا، بس تمہارا کام یہاں پر پورا ہو گیا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ ان کے پیچھے نہ لگائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے تکلیف میں آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا کم کریں، اس کے بارے میں زیادہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. جو آپ کا کام تھا نیکی کے بات پہنچانا، آپ کا کام تھا ڈرانا، آپ کا کام تھا لوگوں کو خوشخبری سنانا، آپ نے اپنا کام کر دیا. باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت والے دن دیکھ لیں گے. الحمدللہ آج کا ترجمہ اور تفسیر ہمارا مکمل ہو گیا، اور امید کرتی ہوں آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس آسانی سے پہنچتی رہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.